السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ فقہ کے درس میں مسجد سے متعلق چند چیزیں جو مسجد میں کرنے کی ہیں اور چند چیزیں جو مسجد میں نہیں کرنے کی اس پر بات چل رہی تھی، کون سے کام مسجد میں جائز ہیں۔ اب آج ہم اس پر ہماری گفتگو ہوگی، وہ کام جن کا کرنا مسجد میں جائز، یعنی ایسے امور جو مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید یہ بات ہو چکی ہے میرے خیال سے نا، یا نہیں ہوئی تھی؟ ہو گئے۔ وہ جگہیں جہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، کون سی جگہ جہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی جگہیں ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قبرستان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام احمد، امام نسائی نے روایت کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، اللہ کے نبی کی زبانی بد دعا ہے۔ کیوں؟ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، وہاں نبیوں کی قبروں کے پاس ہی مسجد بنا کر وہاں سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ آگے کی حدیث حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، قبرستان میں نماز نہ پڑھو، قبروں کی طرف رخ کر کے بھی نماز نہ پڑھو، اور نہ ان پر بیٹھو۔ بیٹھو مطلب آپ بیٹھے ہوئے، گدا نشین، کیا کیا القابات ہیں آج ہمارے پاس، سجادہ نشین، سجدہ نہیں کرنا بولے تو نا، سجادہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں لوگوں کو، سجادہ نشین۔ ہاں، ان پر نہ بیٹھو تو اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ یعکفون علی اصنامہم، اپنے بتوں پر جس طرح وہ لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس طرح یہ لوگ بھی قبروں پر اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات قبرستان۔ اب اگر آپ ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے مساجد کا اگر جائزہ لیں پچھلے زمانے کی، بالخصوص جو پرانی مسجدیں ہیں، آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ قبرستان اور مسجد کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے اندر قبر پرستی عام تھی اور قبروں کو مسجد ہی سے جوڑ کر رکھتے تھے۔ بلکہ آپ مکہ مسجد کی اگر بات کریں تو دیکھ لیا مکہ مسجد میں کتنی قبریں ہیں۔ قبلے کے طرف سامنے بالکل ایک قبر ہے، بہت بڑی قبر ہے قبلے کے سامنے بالکل، تو وہاں نہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، نہ قبرستان میں نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسی مسجدوں میں نماز درست نہیں ہے، چونکہ وہ قبرستان بن گیا ہے، وہ قبرستان ہے۔ قبرستان میں کیوں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا؟ کیونکہ نماز عبادت ہے خالص اللہ کے لیے، سجدہ خالص اللہ کے لیے۔ اگر کوئی بندہ قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے لگے گا کہ وہ قبر والوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یا اگر قبر کو ڈائریکشن سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تب بھی یہ لگے گا کہ وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ان تمام شکوک و شبہات سے ہی یا شبہات کا دروازہ ہی بند ہو جائے جہاں سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کوئی آدمی اس کو سجدہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس طرف ڈائریکشن کر کے بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ اب ہمارے پاس جو مسجدیں پرانی ہیں ان کا حل یہ ہے کہ اس کو قبرستان کی دیوار الگ اٹھا کر اس کو الگ کر دیا جائے، مسجدوں کے راستے اور آنے جانے کا راستہ اور سب کچھ الگ کر دیا جائے۔ سامنے قبلے کی طرف اگر کچھ قبریں ہیں تو ان کو وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس عصبیت اور اندھی تقلید اور نادانی یا ظلم یا جہالت آپ کہیں کہ لوگوں نے قبروں کو اور چلوں کو، جھنڈوں کو، کلر کو، مختلف چیزوں کو
روڈوں پر لا کر رکھ دیا اور اس کو وہاں سے نہ ہٹانے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اسلام میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور ہم قبروں کو یا درگاہوں کو یا جھنڈوں کو یا چبوتروں کو، چھلوں کو لا کر روڈ پر لا کر روڈ کے راستوں کو بند کر دینا تاکہ اپنی جائیداد کو سیف کیا جا سکے. ایسے وہ تمام حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلمان ہمارے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اللہ ہدایت دے. نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. 7 places prohibited to pray. 7 جگہیں ایسی ہے جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے. کیا کیا ہے؟ جانوروں کے گوبر کی جگہ، جہاں جانوروں کی غلاظت ڈالی جاتی ہے، وہاں نہیں پڑھنا. چلتا ہوا راستہ، راستے میں بیچ روڈ پر آپ جو نا مصلی بچھا کر پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نہیں. مسجد نہیں بنا سکتے ہم لوگ تو قبر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، یہ کیوں بنا کیا گیا؟ جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے وہاں اگر نماز پڑھے تو عام طور پر اونٹ گرم مزاج ہوتا ہے، اور وہ حملہ اگر کر دے تو انسان کی کھوپڑی کو پھوڑ کر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. تو اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. غسل خانہ، ٹوائلٹ، حمام، وہاں پر نماز نہیں ہوتی. قبرستان، وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. اور کعبۃ اللہ کی چھت پر، کعبۃ اللہ کی چھت پر آپ دیکھے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر لوگ چڑھتے ہیں جب غلاف کو چینج کرنا ہوتا ہے، غلاف کعبہ. تو کوئی آدمی میں اوپر چڑھ گیا یہاں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، نہ فرض ہوتی نہ نفل ہوتی. کوئی بھی نماز کعبۃ اللہ کی چھت پر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو ڈائریکشن، قبلے کی سمت، اس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنا ہے، نہ کہ اس پر جا کر نماز پڑھنا ہے. ہاں اس کے اندر نماز، نفل نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جا کر نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہوگی. کعبے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. جب انہوں نے کھولا تو سب سے پہلے میں اندر گھس گیا. کون کرے؟ حضرت ابن عمر. مجھے بلال ملے اور میں نے ان سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، دونوں یمانی ستونوں کے درمیان 2 پلر اندر ہیں، ان پلروں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور امام احمد کی روایت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں پر نماز کعبۃ اللہ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن کعبۃ اللہ کے اوپر نہیں ہوگی. اس کے بعد کنیسہ یا مندر. کنیسہ کس کو کہتے ہیں؟ چرچ یا مندر. اگر ان میں بت یا تصویریں ہوں تو ان میں نماز ناجائز ہے. وہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں یا پکچرز ہیں، گندے گندے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، فوٹوز لگے ہوئے ہیں، فریم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہوں، وہاں نماز جائز نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے یہ تصویریں یا بت تو پھر نماز جائز ہے، ورنہ جائز مطلب وہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو جائز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کنیسہ میں نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا جبکہ ان میں تصاویر ہوں. امام بخاری لکھتے ہیں ہم ان لوگوں کی عبادت گاہوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں بت ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہودیوں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھتے تھے مگر ایسی عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے جہاں بت ہوں. یہودیوں کی عبادت گاہ، اس میں بت نہیں ہوتے، اس میں تصاویر. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دیوار کے سامنے جا کر ٹھہرتے ہیں، جیسے دیوار گریا بیت المقدس کے پاس ان لوگوں نے اپنی طور پر بنا رکھی ہے اور وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں. اسی انداز میں ان کے جو بھی عبادت خانے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے مسجد کو چھوڑ کر وہاں نہیں جانا ہے، مسجد کو تو جانا ہی ہے. اگر آپ کبھی وہاں سے گزرے، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں مسجد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس جگہ نماز، وہ جگہ صاف ہو، گندگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، برائی نہ ہو، پڑھنے میں کوئی فتنہ نہ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، فتنہ نہ ہو. دیکھو ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملک میں بعض نوجوانوں نے مندر میں جا کر نماز پڑھی، اب وہ فتنہ بن گیا.
اب ان کے خلاف کیس بک ہوا، فلاں فلاں ہوا، سب کچھ ہوا. کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہماری مسجدیں خالی ویران پڑی ہوئی، آپ جا کے مندر میں نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں. مندر میں تو بت رکھے ہوئے، وہاں نماز بھی نہیں ہوتی. کس لیے نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو یہ نادانی ہے یا ایک پالیٹکس تھی اس کے اندر بھی، اللہ بہتر جانے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عبدالعزیز نے کنیسہ میں نماز پڑھی ہے. شرط یہی ہے کہ وہاں پر تصاویر نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نجران سے لوگوں کا خط آیا کہ ہمیں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ سے زیادہ صاف جگہ کوئی نہیں ملی. آپ نے انہیں جواب دیا، اسے بیری کے پانی سے دھو لو اور اس میں نماز پڑھو. بیری کا پانی مطلب بیر کے پتے سے گرم کر کے، گرم پانی میں بیر کے پتے ڈال کر اس کو پانی کو گرم کر کے، جیسے غسل میت کو دیتے وقت یہ کرتے ہیں، اسی طرح کسی پر جادو ہو جائے تو اس کو دیتے ہیں، اسی طرح وہاں سے غلاظت کو پاک صاف کرنے کے لیے بیر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابلا کر اس پانی سے اس جگہ کو دھو لو اور اس میں نماز پڑھو. جگہ صاف ہونی چاہیے، یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہو تو بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوگی، قبر کی طرف رخ کر کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، حمام میں نہیں ہوگی، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے چھت پر نہیں ہوگی، اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پر نہیں ہوگی، جہاں غلاظت ڈالی جائے اس جگہ پر نہیں ہوگی. باقی ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے مسجد بنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چند چیزیں، جہاں تک ذکر ہے کہ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسپیشل دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک، ساری زمین کو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسجد، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. کہیں بھی میں اور میری امت اگر سجدہ کرنا چاہیں تو وہ سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی نماز اللہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں زمین پر، سوائے ان 7 جگہوں کے جو بھی ذکر کی گئی ہیں. ان کے باقی ساری زمین پر سجدہ جائز ہے. اور مسجد زمین کو طہورا، پاکی صفائی کا ذریعہ، اسے تیمم کرنے کے لیے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی، اور اس خصوصیت سے امت محمدیہ کو بھی فائدہ ہوا، اور یہ خصوصیت امت محمدیہ کے لیے بھی ہے. یہ مسجد کا معاملہ ختم ہوا، اور مسجد میں نماز کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ساری باتیں ہو گئی. تمام سے گزارش ہے اسٹوڈنٹس سے جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ پچھلے دروس کو تھوڑا ویڈیوز دیکھیں، پڑھتے رہیں. اب ہم ایگزامز کیسے رکھیں، کب رکھیں، اس پر بھی ڈسکشن کرنا ہے کہ کس طرح کا ایگزام لیا جائے، کیسے ایگزام لیا جائے. آپ لوگوں سے صرف پڑھتے جا رہے ہیں یا ہم پڑھاتے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کتنا یاد رہتا ہے کتنا یاد نہیں رہتا ہے. تو ضروری ہے آپ لوگ تھوڑا مراجعہ کرتے رہیں، پیچھے سے جو ہے نا ویڈیوز دیکھتے رہیں. یہ سہولت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ پیچھے پلٹ کر آپ پھر ان تمام ریکارڈنگز کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ہمارا زمانہ تھا، ہم جب پڑھتے تھے تو آن لائن زمانہ نہیں تھا، آف لائن زمانہ تھا. ہم کلاس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. اگر کلاس میں سو گئے تو کھو گئے، کلاس میں سو گئے تو کھو گئے. پڑھتے وقت ہی سننا تھا، لکھنا تھا، نوٹ کرنا تھا. اگر اس وقت نوٹ نہیں کیے تو پھر ہمارے پاس پلٹا کر سننے کے لیے کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا کہ چلو جا کر بعد میں ویب سائٹ کھولو، یوٹیوب کھولو اور وہاں سے جا کر دیکھ لو اور سن لو. تو یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا. آج بہت سی چیزیں آپ کے سہولیات بھی ہیں، اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن نقصان کے ساتھ ساتھ فوائد بھی ہیں. تو نقصان کو نظر انداز کر کے فوائد کا آپ استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سہولیات آپ کو دی ہیں ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں. سترہ، سترہ کس کو کہتے ہیں؟ ستر اور سترہ دونوں میں فرق ہے. ستر انسان، مرد اور عورت دونوں کی جو شرمگاہیں ہیں، یا جس جسم کے جس حصے کو چھپانے کا حکم دیا گیا اس کو ستر کہتے ہیں. سترہ، سترے کے لفظی معنی پردہ. سترہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ. جیسا وہ ستر کے اندر ہے اسی کے اندر بھی وہی معنی ہے، یا اوٹ کے ہیں. لیکن یہاں نماز کے اندر جب سترے کی بات آئے تو اس سے یہ مراد ہے
کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ کوئی شخص اس کے آگے سے نہ گزرے. اس کے آگے سے مطلب سترے کے آگے سے نہیں، انسان کے آگے سے. انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے وقت اس کے سامنے سے کوئی نہ گزرے، اس کے لیے کیا کرے؟ کوئی چیز رکھ دے تاکہ اس چیز کے آگے سے گزر جائے، اس کی نماز خراب نہ ہونے پائے. اس کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے سترہ بنانا مستحب ہے. انہوں نے مستحب لکھا، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے. واجب ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترے کی طرف نماز پڑھے اور اسے چاہیے کہ اس کے قریب ہو. سترہ زیادہ دور نہیں رکھنا، قریب جتنا سجدے کی جگہ ہے اپنی، جہاں تک سجدے میں ہم پیشانی لگتی ہے اس کے تھوڑا آگے رکھنا چاہیے. بعض روایت میں اس کا فاصلہ بیان کیا گیا کہ بکری کا بچہ جس سے گزر جائے، یعنی قریب رکھنا چاہیے تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے روز نکلتے تو ایک نیزہ ساتھ لے جانے کا حکم دیتے. ایک نیزہ ایک ہتھیار ہے جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا، لکڑی کو سامنے لگا ہوتا، وہ نیزہ ہے. اسے آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے. آپ سفر میں بھی ایسا ہی کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو معلوم ہوا کہ سفر میں بھی سترہ ضروری ہے. عید کے روز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہوتے اور اس لیے وہاں پر سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے. بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سترے کے نماز پڑھنا ثابت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی فضا میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہ تھی. صحیح امام احمد، ابو داؤد اور بیہقی کی روایت ہے. لیکن جو پچھلی جو روایتیں گزری بخاری مسلم وغیرہ کی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو سامنے کچھ نہ کچھ رکھ لینا چاہیے، سترہ ہونا چاہیے. سترہ کن چیزوں کا بنتا ہے؟ کن کن چیزوں کو سترے کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے؟ نمازی کا اپنے آگے کوئی چیز رکھ لینے یا گاڑ لینے سے سترے کا مقصد پورا ہو. گاڑنا کب ہوگا؟ جب زمین مٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لا کے کوئی چیز سبل لے کے کھود کے وہاں پر گاڑ کے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہاں، مسجد میں نہیں بلکہ یہ باہر کھلے میدان میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر مٹی ہو تو وہاں پر کوئی چیز لکڑی وغیرہ گاڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی چیز نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر کھینچ لینے سے بھی یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. زمین پر کوئی چیز نہیں ہے سامنے رکھنے کے لیے، اب کچھ بھی نہیں، تو سامنے کم از کم ایک لکیر کھینچ دینا چاہیے. کب؟ جب کھلی زمین ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے. اگر کوئی چیز نہ پائے تو چھڑی گاڑ لے، لکڑی لے کے سامنے گاڑ لے زمین پر پڑنے پر. اگر اس کے پاس چھڑی بھی نہ ہو تو ایک لکیر کھینچ لے. اس کے بعد اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب سامنے سے اگر کوئی چلے بھی جائے تو اس کی نماز پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سترے کا قریب اور کچھ دائیں یا بائیں طرف ہونا. سترہ کتنا قریب ہونا چاہیے؟ مستحب یہ ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان فاصلہ اتنا ہو کہ وہ سجدہ کر سکے. انسان کی، میں نے جیسے بتلایا، سجدہ کر رہے ہیں آپ، پیشانی جہاں لگ رہی ہے اس سے تھوڑا آگے پر وہ سترہ رکھا جائے. نیز یہ بھی مستحب ہے کہ سترہ بالکل سامنے نہ ہو بلکہ ذرا سا دائیں یا بائیں کی طرف ہو، یعنی ایک دم ایگزیکٹ ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہٹا کر لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ بھی تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں. اوپر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے اس سے پہلے کی. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ سترہ قریب ہو یا سترے کے وہ قریب ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے اور دیوار کے درمیان اندازاً 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. 3 ہاتھ یعنی 3 بالش کا فاصلہ تھا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی ٹہنی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہی دیکھا کہ آپ اسے اپنے سامنے نہیں بلکہ کچھ دائیں یا بائیں کی طرف کیے ہوتے تھے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بالکل سامنے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ ہو. جیسے کہ آگے حدیث آ گیا، اس کا حوالہ بھی آ گیا، نیل الاوتار وغیرہ، امام شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، تب امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہے. مطلب اگر امام کے سامنے سترہ ہے، امام کے سامنے سترہ ہے تو مقتدیوں کے لیے سترہ ضروری نہیں ہے. جو سترہ امام کا ہوگا وہی تمام مقتدیوں کا سترہ بھی سمجھا جائے گا. ہر مقتدی کو الگ الگ اپنا اپنا سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور میں اس وقت گدھی کون ہے؟ گدھے کی فیمیل. میں اس وقت بلوغ کے قریب تھا. بلوغ مطلب بالغ ہونے کے قریب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے. کہاں پر؟ مینا. مینا کہاں ہے؟ مکے میں. نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. ان کو گھاس کھانے کے لیے گدھی کو چھوڑ دیا اور پھر میں صف میں شامل ہو گیا. اس پر کسی نے مجھے نہیں ٹوکا. کوئی مجھے بعد میں صف کے سامنے سے گزرے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو کوئی روکے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترا رہنے کی وجہ سے سارے مقتدیوں کے لیے سترا ضروری نہیں تھا. کسی نے وہاں پر پیچھے سترا نہیں رکھا اور میں سامنے سے گزرا اور آ کر صف میں شامل ہو گیا تو کسی نے مجھے نہیں ٹوکا. مطلب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ امام کا سترا ہی مصلیوں کا سترا شمار ہوگا. نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت. کتنے لوگ ہیں جنہوں بہت جلدی پڑی رہتی ہے. کہاں جانے کی؟ فون پہ بات کرنے کی، باہر نکل کے آنے کی، مسجد میں سلام پھیرتے ہی گردن پلٹا کے ادھر دیکھو ادھر دیکھو. پیچھے اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہاں سے کٹ مار کے نکل جائیں. ایسی خطرناک کٹ مارتے ہیں نا، اللہ رحم کرے. بہت ہی باریکی سے کٹ مارتے ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت ان لوگوں کو جان لینا چاہیے. حضرت ابو جحیم عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کی نسبت اس کے لیے 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن تک کے کھڑا رہنا بہتر ہوتا. صحیح مسلم میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. راوی کو شک ہے روایت کرنے والوں کو کہ 40 کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ سال کا لفظ استعمال کیا تھا، مہینے کا لفظ استعمال کیا تھا یا دن کا لفظ استعمال کیا تھا؟ یعنی اس گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان اس عذاب کو اگر جان لیتا تو وہاں پر 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن تک بھی ٹھہر جانا گوارا کر لیتا، لیکن وہاں سے نہیں گزرتا اگر وہ عذاب معلوم ہے. مطلب بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. البتہ مسجد حرام مکہ معظمہ میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی رخصت ہے. کیوں ہے؟ آگے دیکھیں. حضرت مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ انہوں نے باب بنی سہم کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سترا نہیں تھا. کیوں؟ مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں چونکہ قبلہ چاروں سمت سے ہے، راؤنڈ ہے، سب طرف سے ہے. اگر آپ ایک طرف سے نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اس طرف سے، تو وہاں پر احتیاطاً تو سترے کا استعمال بہتر ہے. لیکن اگر کوئی گزر جائے تو مجبوری کی صورت میں وہ اسے گناہ تصور نہیں کیا جائے گا.
یہ وعید کتنی دور تک گزرنے پر ہے؟ یہ جو وعید آئی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، کتنا فاصلہ ہو، کتنی جو نا گیپ ہو، اس کی احادیث میں تصریح نہیں ہے. احادیث میں صرف آگے کا لفظ ہے. اب کتنا، 1 میٹر، 2 میٹر، 3 میٹر کتنا ہے، اس کی کوئی تفصیل اور ڈیٹیل نہیں آئی ہے. نمازی کا کسی کو اپنے آگے سے گزرنے سے روکنا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں کوئی آدمی آپ کے آگے سے گزرنا چاہ رہا تو آپ اسے روک سکتے ہیں، روک نہیں سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ لڑائی کر کے وہیں سے گزرنا چاہ رہا تو اسے نماز کی حالت میں اسے ایک رکھ کے دے بھی سکتے ہیں، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے سے کسی چیز کو سترا بنا کر نماز پڑھ رہا ہو اور پھر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑنے کی اجازت، یعنی ہاتھ بڑھا کر روکے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. وہ آنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. انسان رہتا تو مان لیتا، رک جا بھائی، رک جاتا، نہیں میں یہاں سے گزروں گا، تو انسان نہیں، انسان کی شکل میں شیطان ہے، تو اس کو ایک دینا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا پڑے گا، نہیں رک رہا تو پھر ایک کھینچ کے لگانا بھی پڑے گا. امام نووی، یہ حدیث جو گزری پہلے کی، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ اپنے آگے سے کسی کو گزرنے سے روکنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اپنے آگے سترا بنا کر نماز پڑھ رہا ہو یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں وہ لوگوں کے گزرنے سے محفوظ ہو. اس پر سب کا اتفاق ہے. ہاں، سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سترے کے آگے سے نہیں جا رہا، سترے کے اندر سے جا رہا، تو پھر اس کو ہٹانا ہے. لیکن آپ کچھ رکھے ہی نہیں، سترا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سامنے سے کوئی گزر رہا، آپ جا کے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، تو کس وجہ سے روک رہے ہیں بھائی آپ؟ ایسا بہت ہوتا ہے مکے میں، مدینے میں اور بڑی بڑی مسجدوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لوگ سترا رکھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں. بسا اوقات سامنے سے کسی کو گزرنا ہوتا ہے تو اب وہ مجبوری کی صورت میں کوئی گزر جاتا ہے تو وہاں پر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں، حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری ہے، وہاں پر بعض مسلمان زبردستی دھکا مکا کرتے ہیں، روکتے ہیں. وہاں جو رخصت ملی ہے اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کو اگر آپ وہاں روکتے ہیں تو پیچھے وہاں پر ایک جمع غفیر جمع ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہاں پر بھگدڑ مچ جائے گی اور لوگ کچلے جائیں گے اور مر بھی سکتے ہیں، ہلاکتوں کا بھی اندیشہ ہے. اس لیے وہاں پر اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت دے دینا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہاں پر اس کسی کو روک دیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. اگر وہاں روک لیا جاتا تو پھر فساد ہو سکتا ہے، جمع ہو کر لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے. تو جو لوگ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سترا رکھیں تاکہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. نماز باجماعت کے احکام، باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کا حکم اور اس کے اندر کیا کیا سختیاں اور وعیدیں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ درس میں گفتگو ہوگی. آج یہاں تک ہمارا درس ہوا سترے کے احکام کے تعلق سے.